سبھی دوستوں اور بہنوں بھائیوں خدمت میں میرا آداب۔ میں محمد خورشید خان اردو ادب سے بول رہا ہوں۔ دوستو، آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کو واقعی ہمارے چینل سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو آپ اس کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی والا نشان جو بنا ہوا ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس فوراً آ جائے۔ تو دوستو، بغیر کسی تمہید کے میں شروع کرتا ہوں۔ UGC نیٹ پر یہ ہم نے 50 سوال والا ویڈیو آپ کے لیے بنایا ہے۔ جون 2012 کا ہے یہ پیپر، اور پہلے ہوتا تھا سیکنڈ پیپر اور تھرڈ پیپر۔ سیکنڈ میں 50 سوال آتے تھے اور تھرڈ میں 75 سوالات آتے تھے۔ اب آپ کے لیے جو پیپر آئے گا اس میں صرف 100 سوالات ہوں گے۔ تو یہ 2012 کا ہے، تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں کہ نمبر 1، رانی کیتکی کی کہانی کس زبان میں لکھنے کا دعویٰ کیا گیا ہے؟ تو جواب ہے یہ جو نیلا نشان لگا ہوا ہے ٹک، ہندی زبان میں لکھنے کا دعویٰ کیا۔ اور رانی کیتکی کی کہانی کا مصنف کون ہے؟ انشاءاللہ خان انشا، یعنی انشاءاللہ خان انشا کی مختصر طبع-زاد داستان ہے یہ رانی کیتکی کی کہانی، جو انشا نے 1803 میں نواب حسین علی کی فرمائش پر لکھی تھی۔ یاد رکھیے گا اس بات کو۔ اور اس میں کردار کون کون سے اہم تھے؟ اس میں رانی کیتکی کی کہانی میں جو کردار تھے، اس میں راجہ سورج بھان اور اس کا بیٹا کنور ادے بھان، اور رانی کیتکی کی سہیلی مدن بان۔ رانی کیتکی خود بھی اس کا کردار ہے، اور اس کی سہیلی جو تھی مدن بان اور گرو مہندر گر اہم کردار ہے۔ رانی کیتکی کے باپ کا نام جگت پرکاش ہے۔ یہ امتحان میں اکثر آتے رہتے ہیں، تو آپ اپنی کاپی پر رجسٹر پر اس کو نوٹ کر لیجئے گا۔ دوسرا سوال ہے، کون سی تصنیف اس کے مصنف کی زندگی میں ہی انگریزی میں ترجمہ ہو گئی تھی؟ تو جواب ہے بی والا باغ و بہار۔ دوستو، باغ و بہار نے اتنی مقبولیت حاصل کری کہ وہ انگریزی کیا بلکہ دوسری زبانوں میں بھی یہ شائع ہوئی، اور یہ میر امن کی تصنیف ہے، اور یعنی اس کو تصنیف ہی کہا جائے گا۔ ان کا ایسا ترجمہ ہے جو قصہ چہار درویش سے اردو میں ترجمہ کیا، اور جان گلکرسٹ کی فرمائش پر انہوں نے کیا، اور یہ کتاب فورٹ ولیم کالج میں رہ کر ترجمہ کی۔ اس کے بعد گلکرسٹ نے میر امن سے فرمائش کی کہ ایک کتاب کا اور ترجمہ کیجئے، تو انہوں نے دوسری کتاب اور ترجمہ کی جس کا نام رکھا گنج خوبی۔ یہی دونوں کتابیں ان کی یادگار ہیں دوستو۔ اس کے علاوہ ان کے کسی بھی ادبی کارنامے کا پتہ نہیں چلتا، اور اس میں سبرس دی ہوئی ہے، یہ ملا وجی کی ہے۔ تیسرا سوال ہے، آپ بیتی کے طرز پر لکھا ہوا ناول کون سا ہے؟ تو یہ ڈی نمبر، امراؤ جان ادا۔ یہ آپ بیتی پر لکھا ہوا ناول ہے۔ آپ بیتی یعنی کہ امراؤ جان مرزا ہادی رسوا کو جو باتیں اپنی بتاتی گئی اور رسوا اس کو لکھتے گئے، امراؤ جان ادا نے جو باتیں اپنی بتائیں رسوا اس کو لکھتے گئے، اور ایک ناول بن گیا جو 1899 میں منظر عام پر آیا۔ یہ ناول اس سے پہلے سرفراز حسین نے شاہد رانا کے نام سے شائع کیا تھا 1897 میں، اور اسی سے ہی یہ ناول ماخوذ ہے۔ چوتھا سوال، کس کی شاعری رومان اور انقلاب کا حسین سنگم ہے؟ تو جواب ہے فیض احمد فیض۔ دوستو، فیض احمد فیض اردو کے مشہور نظم گو شاعر ہیں، اور ان کی نظموں کا مجموعہ دست صبا بہت مشہور ہے۔ نون میم راشد کا اصل نام نظر محمد راشد ہے۔ ان کی نظم صبا ویراں بہت مشہور ہے۔ اسی طرح اختر الایمان ڈی میں دیے ہوئے ہیں۔ اختر الایمان کی نظم ایک لڑکا بہت زیادہ مشہور ہے، اور یادیں ان کی نظموں کا مجموعہ ہے اور نظم بھی ہے۔ پانچواں سوال ہے، انگریزی کی شعری روایت کا پرتو کس کی غزلوں میں نظر آتا ہے؟ تو جواب ہے فراق گورکھپوری، سی نمبر۔ دوستو، فراق گورکھپوری اردو کے مشہور غزل گو شاعر ہیں، اور وہ ربائی گو میں بھی اپنا کمال رکھتے ہیں۔ چھٹا سوال یہ آپ کے سامنے رہا کہ کس کی نظمیں عملی زندگی میں ہماری رہنمائی کرتی ہیں؟ یہ جو درج ذیل میں چاروں آپشن دیے ہوئے ہیں، نذیر اکبر آبادی بھی ہے، میرا جی بھی ہیں، نظم طباطبائی بھی ہیں، تو خواجہ الطاف حسین حالی۔
7واں سوال ہے کس کی نظمیں عموماً پیغام سے مملو ہوتی ہیں؟ تو جواب ہے علامہ اقبال کی۔ دوستو علامہ اقبال نے بہت سی نظمیں لکھی ہیں اور آپ نظم گو شاعر ہیں۔ اسی طرح نون راشد ہیں، ان کا نام نظر محمد راشد ہے، اختر الایمان ہے، میراجی ہے۔ اور علامہ اقبال کے 4 مجموعے شائع ہوئے ہیں اردو کے، بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز، یہ ان کے اردو شعری مجموعے ہیں۔ بانگ درا کی پہلی نظم آپ کو ہم بتا دیں ہمالہ ہے، جو 1901 میں لکھی تھی انہوں نے۔ مغربی طرز حیات کو طنز و تضحیک کا ہدف بنانے والا شاعر کون ہے؟ اکبر الہ آبادی۔ دوستو اکبر الہ آبادی ان کی مشہور نظم ہے مستقبل اور نظر علی گڑھ۔ 9واں سوال مجموعہ نغز کیا ہے؟ تو جواب ہے تذکرہ۔ 10واں سوال ہے شعرائے اردو کے تذکرے کس کی تصنیف ہے؟ تو جواب ہے سی حنیف احمد نقوی کی۔ دل اور دلی کا مرثیہ کس کی شاعری کو کہا جاتا ہے؟ تو جواب ہے میر تقی میر کو کہا جاتا ہے، میر کی شاعری کو کہا جاتا ہے۔ 12واں سوال ہے تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے، صحیح مصرے سے شعر مکمل کیجئے۔ تو یہ ڈی والا تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے، اس مصرے کو ملا کر پورا شعر بالکل صحیح مکمل ہو جاتا ہے۔ خرد کا نام جنوں پڑ گیا اور جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، کس کا شعر ہے؟ تو جواب ہے حسرت کا ہے، حسرت موہانی کا ہے۔ حسرت موہانی کا اصل نام کیا ہے؟ سید فضل الحسن۔ اور حسرت موہانی کہاں پیدا ہوئے؟ موہان قصبہ اور ضلع اناؤ یوپی میں آپ پیدا ہوئے۔ 14واں سوال زین الملوک کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو جواب ہے گلزار نسیم۔ اور گلزار نسیم کس کی لکھی ہوئی مثنوی ہے؟ تو دوستو یہ ہے پنڈت دیا شنکر نسیم کی لکھی ہوئی مثنوی ہے۔ اور کس کے جواب میں یہ مثنوی لکھی؟ یہ سحر البیان کے جواب میں گلزار نسیم مثنوی لکھی تھی۔ کون سی تخلیق راجندر سنگھ بیدی کی نہیں ہے؟ تو دیکھیے اپنے دکھ مجھے دے دو بھی بیدی کا ہے، بھولا بھی راجندر سنگھ بیدی کا ہے، اور گرہن بھی۔ تیسرا جو ہے یہ سی والا سپنوں کے دیس میں، یہ ان کا لکھا ہوا نہیں ہے۔ کس ناقد کا تعلق ترقی پسند تحریک سے نہیں ہے؟ تو جواب ہے محمد حسن عسکری ڈی والا۔ کون سا بیان درست ہے؟ اس میں چاروں دیے تو تیسرا والا بالکل صحیح ہے، نکات الشعراء اردو شاعروں کا پہلا تذکرہ، یہ سی والا صحیح ہے۔ اب آئیے 18واں میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، یہ کس کا شعر ہے؟ تو جواب ہے مجروح کا، سی والا۔ اب آئیے 19واں امراؤ جان ادا کا کردار فیض علی کیا ہے؟ تو جواب ہے ڈاکو۔ یہ فیض علی ڈاکو ہے، یہی امراؤ جان کو اغوا کر کے لے گیا تھا، کیونکہ اس کے باپ سے ذاتی دشمنی ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے اس نے بدلہ نکالنے کے لیے اس کو اغوا کیا تھا۔ 20واں سوال ہے پریم چند کا افسانہ کفن پہلی بار کس ادبی جریدے میں شائع ہوا تھا؟ تو جواب ہے سی جامعہ میں۔ 21واں سوال ہے دیا شنکر نسیم کے استاد کا نام بتائیے؟ تو جواب ہے آتش، یہی خواجہ حیدر علی آتش ہیں۔ 22واں سوال مغل دور نے ہندوستان کو 3 چیزیں دیں، غالب، اردو اور تاج محل، یہ قول کس کا ہے؟ تو جواب ہے بی رشید احمد صدیقی نے یہ بات کہی ہے۔ امراؤ بیگم کس شاعر کی شریک حیات تھیں؟ تو جواب ہے مرزا غالب کی تھیں بیوی۔ داستان زبان اردو کس کی تصنیف ہے؟ تو جواب ہے سی شوکت سبزواری کی۔ 25واں پریم چند نے اپنے کس ناول میں پہلی مرتبہ دیہاتی زندگی کے مسائل کی عکاسی کی ہے؟ تو جواب ہے بی گوشائے عافیت میں۔ راجندر سنگھ بیدی کے افسانہ لاجونتی میں لاجونتی کے شوہر کا نام کیا ہے؟ تو جواب ہے اے سندر لال۔ 27واں صحیح مصرے سے شعر مکمل کیجئے، یاد کرنا ہر گھڑی اس یار کا۔
تو دوسرا ہے اس کا مصرع ہے وظیفہ مجھ دل بیمار کا، ڈی والا صحیح ہے۔ 28واں سوال، زہ نشاط اگر کیجئے اسے تحریر، آیا ہو خامے سے تحریر نغمہ جامع سریر، کس کے قصیدے کا مطلع ہے؟ تو جواب ہے ذوق کا ہے، سی والا۔ ذیل میں کس نے مثنوی نہیں لکھی ہے؟ تو جواب ہے خواجہ میر درد نے، اے میں جو دیا ہوا، خواجہ میر درد نے کوئی مثنوی نہیں لکھی۔ زمانی اعتبار سے کون سا ترتیب درست ہے؟ یہ چاروں ترتیبیں دی ہیں تو ہمارا ڈی والا بالکل صحیح ہے، بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز، یعنی یہ علامہ اقبال کے شعری مجموعے ہیں۔ پہلا بانگ درا ہو گیا، بال جبریل ہو گیا، ضرب کلیم ہو گیا، ارمغان حجاز چوتھا ہو گیا۔ زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے، تو یہ سی، آبرو، میر، ناسخ، غالب۔ 32واں سوال، دیوان غالب کو الہامی کتاب کس نے کہا ہے؟ تو جواب ہے عبد الرحمن بجنوری نے کہا ہے، ڈی۔ کون سی کتاب محمد حسین آزاد کی نہیں ہے؟ آب حیات بھی محمد حسین آزاد کی ہے، دربار اکبری بھی ہے، اور سخندان فارس بھی محمد حسین آزاد کی تصانیف ہے، بی دربار۔ یہ طرز خاص میری دولت تھی، سو ایک ظالم پانی پت انصاریوں کے محلے میں رہنے والا لوٹ گیا۔ غالب نے اپنے خط میں یہ بات کس کے لیے کہی ہے؟ تو جواب ہے ڈی، الطاف حسین حالی کے لیے کہی ہے۔ 35واں سوال ہے، گزشتہ لکھنؤ کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو جواب ہے عبدالحلیم شرر۔ عبدالحلیم شرر اردو کے مشہور ناول نگار ہیں، اور آپ تاریخی ناول نگار کی حیثیت سے بڑے اہم ناول نگاروں میں آپ کا نام ہوتا ہے۔ سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر کا مضمون ہے شبلی نعمانی کا لکھا ہوا۔ حیات جاوید کس کی سوانح حیات ہے؟ تو ڈی نمبر، سر سید احمد خاں کی۔ بھائیوں اور بہنوں، حیات جاوید سر سید احمد خاں کی ہے، اور آپ نے حیات سعدی بھی لکھی جو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات ہے، اور غالب کی لکھی، اور انہوں نے بہت سی سوانح حیات لکھی ہے، تو یہ حالی نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو، یہ شعر کس کا ہے؟ تو جواب ہے یہ شعر ہے مخدوم محی الدین کا ہے۔ نظم ساقی نامہ اقبال کے کس مجموعہ کلام میں شامل ہے؟ تو جواب ہے بال جبریل میں شامل ہے۔ اردو میں گیان پیٹھ انعام یافتگان کا کون سا زمرہ صحیح ہے؟ تو یہ ڈی والا، فراق گورکھپوری، سردار جعفری اور شہریار۔ اردو کی ابتدا پنجاب سے ہوئی، اس نظریے کو کس نے پیش کیا؟ تو جواب اے، حافظ محمود شیرانی نے۔ رجز کس صنف سخن کا جز ہے؟ تو جواب ہے بی، مرثیے کا۔ دیا شنکر نسیم کا تعلق کس دبستان سے تھا؟ تو جواب ہے دبستان لکھنؤ سے، اے والا۔ مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال 1624 میں غواصی نے لکھی تھی، اور دوسری مثنوی ان کی مینا ستونتی ہے، اور تیسری مثنوی طوطی نامہ ہے جو 1639 میں لکھی عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر۔ ابن نشاطی کی مثنوی ہے پھول بند، جو بہت ہی زیادہ مشہور رہی ہے، اور 1655 میں ابن نشاطی نے پھول بند لکھی، اور اس میں اشعار کی تعداد 1744 ہے، اور اس کا ترجمہ محمد حسین نے کیا۔ ان میں سے حالی کی تصنیف کون سی ہے؟ مجالس النساء یہ ہے، اور بنات الناش یہ ہے ڈپٹی نذیر احمد کا ناول، اور توبۃ النصوح بھی ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے۔ اردو کا پہلا ناول نگار کون ہے؟ تو ہمارا جواب ہوگا ڈپٹی نذیر احمد۔ سب سے پہلا ناول کون سا لکھا؟ مرات العروس لکھا۔ اس شعر کا مصرع اولا کیا ہے؟ نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، ڈی والا آپشن یہ صحیح ہے۔ قدیم اردو کا وہ کون سا شاعر ہے جسے حاسدوں نے شہید کر دیا تھا؟ تو جواب ہے نصرتی، ملا نصرتی ہیں جو حاسدوں نے ان کو شہید کر دیا تھا۔
نذیر اکبر آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ تو جواب ہے اے ولی محمد۔ 48واں سوال آتا ہے حالی کے نزدیک کون سی صنف سخن سب سے زیادہ مفید اور کارآمد ہے؟ تو جواب ہے اے مثنوی۔ 50واں سوال کس ناول نگار نے سب سے پہلے تعلیم نسواں کو اپنا موضوع بنایا؟ تو آپ کا جواب یہی ہوگا ڈپٹی نذیر احمد۔ اور ڈپٹی نذیر احمد ہی سب سے پہلے اردو کے ناول نگار ہیں اور انہوں نے تعلیم نسواں کو ہی اپنا موضوع بنایا۔ اور جب انہوں نے اپنا پہلا ناول لکھا تھا تو وہ اپنی بچوں کو گھر میں پڑھاتے تھے، لڑکیوں کو جو سبق دے کر جاتے تھے ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہی سب اسباق جو ہوں گے جو بچوں کو دے جاتا ہوں کہ یہی ایک اردو کا پہلا ناول کہلایا جائے گا۔ چنانچہ وہی اسباق جو آپ اپنی لڑکیوں کو دے جاتے تھے وہی ان کا ناول بنا اور اردو کا پہلا ناول قرار پایا مرآت العروض۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آپ کے لیے نیٹ پر دوسرا ویڈیو۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔